الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم الطہارۃ نصف الایمان او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حاضرین جمعہ معزز پیارے بچوں، عزیز میرے ساتھیوں، دور دراز سے علاقے سے آئے ہوئے بزرگوں اور میرے دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے مشغولیات سے نکال کر اپنے مقدس گھر میں آ کر دو رکعت اہم فریضہ نماز جمعہ ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہوا، احسان ہوا کہ اللہ نے ہمیں اپنے مقدس گھر میں آنے کی توفیق بخشا۔ اس سے قبل کے جمعے میں نے بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گنہگار بندے سے بے حد محبت کرتا ہے جب بندہ اللہ سے توبہ کر لیتا ہے۔ آدمی گناہ کرے، اللہ سے توبہ کر لے، اللہ اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے، اللہ اس بندے کو اپنا چہیتا بنا لیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی بندے سے خود تمام خطاؤں کو، بندے کے تمام خطاؤں کو معاف کر کے اللہ اپنا چہیتا بنا لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے اے میرے فرشتے تم گواہ رہو، میں نے اس بندے کے تمام گناہوں کو میں نے معاف کر دیا۔ آدمی گناہ کرتا ہے، اللہ فرشتوں کو گواہ بناتا ہے، اللہ فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتا ہے میں نے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جب ہم اللہ سے توبہ کر لیں۔ اب توبہ ہمیں اللہ سے کرنا ہے تو صدق دل سے کرنا ہے۔ ہم گناہ کر رہے ہیں تو اللہ سے توبہ کریں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ 70 مرتبہ 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ان سے کوئی خطا تو ہوئی نہیں، وہ تو سارے دنیا والوں کے لیے رحمت للعالمین بن کر گئے۔ قرآن کریم نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام دنیا والوں کے لیے، دنیا میں جتنے انسان ہیں، شجر و چرند و پرند ہیں، جانور، سب کے لیے میں نے رحمت بنا کر کے بھیجا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو جو تمام دنیا والوں کے لیے رحمت بن کر کے آیا ہو، ہادی کل بن کر کے آیا ہو، مختار کل بن کر کے آیا ہو، اس سے کوئی خطا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اور وہ نبی 100 مرتبہ دن بھر میں استغفار کرے، تو ہم تو خطا گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، دن میں، رات کے اندھیرے میں، دن کو جالے میں ہم تو روزانہ گناہ کر رہے ہیں۔ تو ہمیں تو چاہیے کہ ہم ہر وقت استغفار کرتے رہیں، ہم ہر وقت استغفار کرتے رہیں، اللہ سے توبہ کرتے رہیں، اللہ سے معافی مانگتے رہیں۔ اے میرے رب کریم، ہم سے جو بھی گناہ ہو گئی ہے، ہو رہی ہے، اللہ تو معاف کر دے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم اتوب الیہ۔ اللہ تو معاف کر دے، اللہ تو غفور ہے، رحیم ہے، کریم ہے، اللہ تو ہمارے گناہوں سے بڑھ کر تیرے سے بڑھ کر میرا گناہ نہیں ہے، اللہ تیرے رحیم سے بڑھ کر، اللہ تو رحیم ہے، تجھ سے بڑھ کر میرا گناہ نہیں ہے، اللہ تو معاف کر دے۔ یہ ہم اللہ سے توبہ کریں، اللہ سے استغفار کریں، اللہ سے مانگیں۔ اللہ اپنے بندے سے خوش ہوتا ہے جب بندہ اللہ سے مانگتا ہے، اللہ سے مانگنے پہ اللہ خوش ہوتا ہے، بندہ اللہ سے نہیں مانگتا اللہ ناراض ہوتا ہے۔
بندہ اللہ سے مانگتا ہے اللہ خوش ہوتا ہے، بندہ اللہ سے نہیں مانگتا رب کائنات ناراض ہوتا ہے۔ ہمارا رب العالمین ناراض ہو جاتا ہے کہ بندہ مجھ سے کیوں نہیں مانگ رہا ہے، بندہ آخر گناہ تو کر لیا مجھ سے، پھر کیوں نہیں آ کر کے میرے در پر اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے ہاتھ کیوں نہیں اٹھا رہا ہے تاکہ میں اپنے بندے کے گناہ کو معاف کر دوں۔ ہر وقت اللہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے توبہ کے لیے، جب دل چاہے جس وقت دل چاہے اس وقت اللہ کے دربار میں آئیں، اللہ سے توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں، اللہ معاف کر دے گا۔ اور گناہوں کے متعلق سے میں نے 2 واقعات بھی آپ کو سنایا تھا، اور آج کا ہمارا عنوان ہوگا کہ وَحِبُّ الْمُتَطَہِّرِينَ، کہ آدمی کو چاہیے کہ ہمیشہ پاک صاف رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پاک صاف رہنے والے بندے کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پاک صاف رہنے والے بندے سے محبت کرتا ہے۔ جب بندہ ہمہ وقت پاک صاف رہے، اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرتا ہے۔ جو بندہ ہمیشہ پاک صاف رہتا ہے، اللہ اسی بندے سے محبت کرتا ہے۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں الطہارۃ نصف الایمان، پاکی صفائی آدھا ایمان ہے۔ ہم پاک صاف رہیں گے تو آدھا ہمارا ایمان برقرار رہے گا، ہمارا ایمان بچا ہوا آدھا رہے گا۔ اگر ہم جب پاک ہی نہیں ہیں تو پھر ہمارا ایمان آدھا کہاں سے برقرار ہے؟ تو کیا فرمائے الطہارۃ نصف الایمان، پاکی صفائی آدھا ایمان ہے۔ تو ہم پاک صاف رہنے کی کوشش کریں۔ آج دیکھا جاتا ہے کہ نئے نسل کے نوجوانوں کو دیکھیے، ہمہ وقت ناپاکی کی حالت میں، استنجا کی ضرورت پڑی تو بغیر پانی کے بیٹھ گئے، اگر بغیر مٹی کے بیٹھ گئے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اس طرح سے رہنا اسلام کے اندر یہ اللہ اس بندے کو ناپسند نہیں کرتا ہے۔ ایسے لوگوں کو بدتمیز کہا گیا، گنوار کہا گیا، جاہل کہا گیا۔ جو آدمی اپنی پاکی کا خیال نہ رکھے وہ گنوار ہے، بدتمیز ہے، جاہل ہے۔ اسلام کے اندر اسلام نے سب سے زیادہ زور دیا ہے پاکی کا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بھی ارشاد فرمایا سب سے زیادہ اگر زور دیا گیا ہے حدیث کے اندر بھی اور اسلام کے اندر بھی پاک صاف رہنے کا۔ آج مسلمان پاک ہی نہیں رہ رہا ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ ہمہ وقت پاک صاف رہے، بدن پاک ہو، کپڑا پاک ہو، رہنے کی جگہ پاک ہو، جہاں پہ بیٹھ رہے ہیں، سو رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، وہ جگہ پاک ہو۔ یہ سب الطہارۃ نصف الایمان میں شامل ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، جہاں دل چاہے ہم تو استنجا کر لیتے ہیں، لیکن ہمیں یہ خیال نہیں ہوتا کہ ہمیں پانی بھی لے کے جانا ہے۔ یہ خیال نہیں ہوتا پانی اگر نہیں ملا تو ہمیں مٹی کا ڈھیلا استعمال کرنا ہے، ہمیں اس پہ ذرا برا توفیق نہیں ہوتا۔ ہم اسی طرح بیٹھ جاتے ہیں استنجا کرنے کے لیے، پاکی کا خیال ہی نہیں ہوتا۔ اور خاص طور سے بات کہوں، آج جمعے کا دن ہے، مغرب کے بعد جب گشت ہوتا ہے، نوجوانوں سے بڑوں سے ملاقات ہوتی ہے، کہتے کیا ہے؟ ناپاک ہیں۔ ہمیں شرم بھی نہیں آتا مسلمانوں کو کہتے ہوئے کہ ناپاک ہیں۔ تو ناپاک کس وجہ سے ہم ہوئے ہیں؟ کیا پیشاب کر لینے سے، پانی استعمال نہ کرنے سے، مٹی کا ڈھیلا نہ استعمال کرنے سے ہم ناپاک ہو گئے؟ نہیں، بلکہ ہم اپنے کمر پر سے دھول لیں، کپڑے کو بدل دیں، ہم پاک ہو گئے۔ آج تک ہم مسلمانوں کو یہ بھی معلوم نہیں، نوجوانوں کو یہ بھی معلوم نہیں کہ آدمی ناپاک کس طریقے سے ہوتا ہے۔ ناپاکی کی بس 2 علاماتیں ہیں، ناپاکی کی بس 2 علاماتیں ہیں، اس کے علاوہ کوئی ناپاکی کی کوئی علامات نہیں ہے۔ پہلی علامت ہے آدمی بیوی سے ہم بستری کر لیں، یعنی غسل جنابت۔ دوسرا ناپاکی ہے آدمی رات میں سوئے، سپن دوست ہو جائے، کوئی برا خواب دیکھے،
سپندوز ہو گیا، یہ غسل جنابت ہے، اس حالت میں آدمی ناپاک ہے۔ اس کے علاوہ اگر پانی نہیں ملا، مٹی کا ڈھیلا نہیں ملا، آپ اسی طرح استنجا کر لیے تو گھر پر آئیے، کپڑے کو بدلیے، کمر کو دھلیے، مسجد میں آ جائیے، نماز ادا کیجیے، اپنی نماز ہو جائے گی۔ آپ تو غسل جنابت تو نہیں نہ ہیں، آپ تو سپندوز ابھی تو ہوئے نہیں نہ ہیں، پھر ناپاکی کس حالت کی، کس بات کی پھر ناپاکی؟ اور میں تو یوں کہتا ہوں، جو نوجوان کہے کہ ناپاک ہوں، یہ تو ناپاکی کی علامات اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے اندر رکھا ہے نا، تو آج مرد بھی عورت بن گیا۔ ناپاکی کی علامات اللہ نے عورتوں کو رکھا ہے، عورتوں میں رکھا ہے، اور مرد کہے کہ ہم ناپاک ہیں۔ ارے عورت تو ہر مہینے میں ناپاک ہوتی ہے، اس کی علامات مرد کے اندر کیسے آ سکتا ہے؟ اور جب مرد کہے کہ ہم ناپاک ہے تو سمجھے کہ وہ عورتوں کے مشابہ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے حفاظت فرمائے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں استنجا کی ضرورت ہو، جہاں پہ ہم جا رہے ہیں پانی کا استعمال کریں، اگر پانی نہ ملے تو مٹی کا ڈھیلا استعمال کریں، اگر مٹی کا ڈھیلا بھی نہ ملے تو اس چیز کو تلاش کریں جس میں پانی کو جذب کرنے کی طاقت ہو۔ آخر میں یہ پاکی کے موضوع میں اس لیے اٹھایا ہوں آج کہ ہر جمعے میں جائیے مغربات گشت میں یہی باتیں آتی ہے کہ ہم ناپاک ہیں، ناپاک ہیں۔ اس لیے مجھے مجبوراً یہ بات آج پاکی یا ناپاکی کے متعلق سے باتیں کرنا پڑ رہا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ان چیزوں کا ہم خیال رکھیں تو ہمیں کن چیزوں سے استنجا نہیں کرنا ہے؟ کوئلے سے استنجا نہیں کرنا ہے، پتھر مل گیا اس سے استنجا نہیں کرنا ہے، ہڈی مل گئی اس سے استنجا نہیں کرنا ہے، اس سے نقصان ہے، نوکیلی اگر چیز ہوگا تو نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے، اس لیے منع کیا گیا۔ اور چونا جو گھر میں پوتائی کیا جاتا ہے، جو گھر میں لگایا جاتا ہے، وہ چینا ڈھیلا طرح ہو جاتا ہے، اس سے بھی استنجا نہ کرو، وہ منع کیا گیا ہے۔ ہمیں استنجے کے لیے پانی اور مٹی کا ڈھیلا کا استعمال کریں، پانی اور مٹی کا ڈھیلا، اور وہ بھی مٹی کا ڈھیلا گیلا نہ ہو، مٹی کا ڈھیلا بالکل سوکھا ہوا ہونا چاہیے کہ وہ ناپاکی کو جذب کر سکے۔ اور اس کے بعد ہم گھر پر آئیں، اگر ہم کیا کریں، اگر کپڑے میں پیشاب ہو گیا ہے، کپڑے میں لگ گیا ہے تو کپڑے کو بدل لیں، کمر کو دھل لیں، نماز پڑھ لیں۔ کوئی بہانہ مت کیجیے، اللہ کے گھر میں کوئی بہانہ مت کیجیے۔ دنیا میں تو بہانہ کر کے نکل جائیے گا، جو دائی بن کر آپ کے دروازے پہ جا رہے ہیں ان سے آپ تو بہانہ کر سکتے ہیں کہ میں ناپاک ہوں، وہ تو آپ کو سمجھائیں گے، چھوڑ دیں گے، لیکن یاد رکھیے آپ نے بہانہ تو دنیا والوں سے کیا، دنیا والے تو چھوڑ دیں گے لیکن اللہ آپ کو چھوڑے گا نہیں، اللہ آپ کو چھوڑے گا نہیں، اللہ ضرور پکڑے گا۔ اور ہمیں کوشش کرنا ہے کہ ہم ہر وقت پاک رہیں، الا ماشاء اللہ ہم پاک رہیں گے، اسی حال میں اگر موت آ جائے تو کیا عالم ہوگا، کیا خوش نصیب ہے وہ لوگ جو پاکی کی حالت میں اللہ سے ملاقات کر رہے ہیں۔ نہ جانے موت کب آ جائے، موت کی گھنٹی کب بج جائے، ہماری بلاوا کب آ جائے اللہ کے پاس، اس لیے ہمیں ہر وقت ہر لمحہ پاک صاف رہنا چاہیے، پاک رہنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آج دیکھیے بہت سے لوگ، خاص طور سے نوجوان، سڑکوں پر ایکسیڈنٹ سے دنیا سے جا رہے ہیں، اگر ناپاکی کی حالت میں، یعنی کہ جہاں بھی گئے پیشاب کیے، مٹی کا ڈھیلا استعمال نہیں کیے، پانی نہیں کیے، اسی طرح سے ہم پیشاب کر کے نکل گئے تو ہماری موت آ رہی ہے تو پھر ہمارا کیا ٹھکانہ ہوگا؟ ہم اسی حالت میں اگر اللہ کے یہاں چلے گئے تب
موت کی کوئی گارنٹی تو نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو برے موت سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو برے حادثات سے بچائے۔ اللہ موت دے تو ایمان پر موت دے، موت دے تو پاکی کی حالت میں موت دے۔ ہم جب دنیا کو چھوڑ رہے ہوں تو ہمارا بدن پاک ہو، ہم اللہ سے ملاقات کے لیے جا رہے ہوں، ہمارا دل پاک ہو، ہمارا کپڑا پاک ہو، یعنی کہ ہمارا ظاہر بھی پاک ہو، باطن بھی پاک ہو۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، پاکی کی دو قسمیں ہیں، پاکی کی دو قسمیں، ایک پاکی کی قسم ہے ایک پاکی کی قسم کیا ہے؟ ظاہری پاکی ہے، ایک باطنی پاکی۔ پاکی کی دو قسم، ایک ظاہری، دوسرا باطنی، ظاہری اور باطنی۔ اب ظاہری پاکی کس کو کہیں گے، باطنی پاکی کس کو کہیں گے، اس کو بھی تھوڑا خیال رکھیے۔ ظاہری پاکی وہ ہے ہمارا بدن، کپڑا، رہنے کی جگہ، بیٹھنے کی جگہ، یہ ظاہری پاکی ہوا۔ ان کو صاف ستھرا رکھنا ہے، کپڑے کو صاف ستھرا رکھنا ہے، کپڑا ناپاک نہ ہو، بدن ہمیشہ پاک صاف رہو، یہ ظاہری پاکی و ظاہری پاکی۔ جہاں پہ رہ رہے ہیں وہ بھی جگہ پاک ہو، بیٹھ رہے ہیں وہ جگہ پاک ہو، یعنی کہ ظاہری پاکی۔ باطنی پاکی ہمیں دل پاک ہو، ہمارے دل کے اندر کسی بھی مسلمان کے لیے کینہ کپٹ نہ ہو، ہمارے دل میں کسی بھی مسلمان کے لیے حسد نہ ہو، ہمارے دل میں کسی بھی مسلمان کے لیے بغض نہ ہو، یہ باطنی پاکی ہے۔ اللہ کے یہاں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ ہم ارب پتی کھرب پتی تھے، ہم 10,000 کے کپڑے پہننے والے ہیں، لیکن یہ تو ہمارا کپڑا بالکل صاف ستھرا ہے، لوگ تو دیکھ کے کہتے ہیں بہت شاندار کپڑا ہے، کپڑے میں تو کہیں داغ نہیں ہے، کپڑا تو بہت بالکل صاف شفاف ہے، لیکن کپڑا صاف ہے، بدن تو صاف ہے، ظاہری تو صاف ہے، باطنی تو گندا ہے۔ تو باطنی سے بھی فیصلہ کیا جائے گا، کسی بھی مسلمان بھائی کے خاطر ہمارے دل میں کینہ کپٹ بغض حسد ہوگا، تبھی بھی ہماری گاڑی پھنس جائے گی، اس لیے ہم اپنی گاڑی کو چلانا ہے، ہر وقت گاڑی کو چلانا ہے، تو ہمارا اندر کی باطنی، ظاہری کے ساتھ ساتھ باطنی بھی پاکی رکھیے، باطن کو بھی پاک صاف رکھیے، نہیں تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں معاملہ بہت سخت ہے، پھنس جائیں گے ہم سب، پھر بچانے والا کوئی نہیں ہوگا، اللہ کا فیصلہ ہوگا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کی بنا پر ہمیں جنت کا فیصلہ عطا نہیں فرمائے گا، روزے کی بنا پر ہمیں جنت کا فیصلہ نہیں کیا جائے گا، حج کی بنا پر ہماری جنت کا فیصلہ نہیں کیا جائے گا، بلکہ ان تمام اعمال کے ساتھ ساتھ باطن کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا۔ کسی بھی مسلمان کے لیے آپ کے دل میں ہمدردی تھا کہ نہیں، کسی بھی مسلمان کے لیے آپ کے دل میں ہمدرد تڑپ تھا یا نہیں، لگاؤ تھا کہ نہیں، اس سے محبت تھی کہ نہیں، آپ کے دل میں اس کے لیے کینہ کپٹ ہے یا نہیں، کینہ کپٹ ہے تو معاملہ پھنس گیا، نہیں ہے تو آپ کی گاڑی نکل گئی۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہم ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ تو پاکی کے متعلق سے ہم یہ آج سے بہانہ لگانا چھوڑ دیں کہ ہم ناپاک ہیں، اور دیکھیے پاکی کے متعلق سے بہت سے ایسے مسلمان ہیں جو کیا کرتے ہیں، بغل کی پاکی کے متعلق سے جو باتیں آئی تھی یہ بھی سن لیں کہ بہت سے ایسے مسلمان ہیں جن کا بغل کے بال بھی بڑا رکھے ہوئے ہوتے ہیں، بڑے بال رکھے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر، اس طریقے سے بڑے بال رکھنا یہ کراہیت پیدا کرتا ہے، نماز میں مکروہ ہوتا ہے، نماز مکروہ ہو جاتا ہے۔ ان چیزوں سے ہم بچیں، ہمارے بغل کے بال کو 40 دن کے اندر صاف کر لینا ہے، بغل کے بالوں کو 40 دن سے کم میں صاف کر لینا۔ اگر 40 دن سے زائد ہو گیا تو ہماری نماز میں کراہیت پیدا ہوگی۔ بہت سے ایسے مسلمان ہوں گے مسجد میں آئے ہیں جمعے کے پڑھنے کے لیے، لیکن ان کا بال بہت بڑا ہوگا، بغل کا بال صاف نہیں کیے ہوں گے، تو ہم نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں، نماز میں پورا مکمل ثواب لے کر کے نہیں، بلکہ نماز میں آدھا ثواب لے کر کے جا رہے ہیں۔
आधा सवाब लेकर के जा रहे हैं। थोड़ा ये बताइए, अगर हम किसी के दरवाजे पर या किसी के खेत में मजदूरी करें, दिन भर मजदूरी कीजिए और वो आपको 500 मजदूरी के बजाय आपको 200 रुपया देगा, तो क्या आप उसके 200 रुपये को लीजिएगा? नहीं लीजिएगा। क्यों नहीं लीजिएगा? कि हम दिन भर मजदूरी किए हैं तो हमें 200 रुपये क्यों मिलेगा, हम 200 रुपये क्यों लेंगे? उसी तरीके से रब्बे कायनात के दरबार में हम आए हैं 2 रकात जुमे की नमाज फर्ज अदा करने के लिए या 5 वक्त नमाज को अदा करने के लिए। हम तो चलिए 12 रकात नमाज अदा किए, 8 रकात नमाज अदा किए, 7 रकात नमाज अदा किए, 17 रकात नमाज अदा किए, तो हमें और 4 रकात नमाज अदा किए, तो हम 50 पैसा हम मजदूरी लेकर क्यों जाएं? हम पूरा मजदूरी हमें क्यों नहीं मिल रहा है? तो क्या हम मजदूरी इसलिए नहीं मिल रहा है कि हम अपने बगल के बालों को साफ नहीं किए, 40 दिन से ज्यादा हो चुका है, कराहियत पैदा हो रही है, नमाज मकरूह हो रही है, तो पूरा सवाब कैसे मिलेगा? तो इसलिए इन बातों को भी ख्याल रखिए। जब हम जुमे में आए, हर हफ्ता अपने बगल के बाल को साफ कर लें, मोछों को काटें। इंशाअल्लाह मोछ के मुतालिक से जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हदीसें बयान की है, इंशाअल्लाह उसके मुतालिक से गुज़श्ता जी में बातें की जाएगी। मोछ और दाढ़ी के मुतालिक से उसके लिए एक अलग से मौजू इंतखाब करूँगा, इंशाअल्लाह अलग से बातें करूँगा। तो हमें मोछों को काटिए, नाखून को काटिए, यानी जुमे के दिन ये अपने सफाई सुथराई में लग जाइए, कपड़े को धुलिए और जो है जुमे के दिन पाकी सफाई एहतमाम के साथ मस्जिद में आइए। खुशबू तो खुशबू लगाइए और सुरमा हो तो सुरमा लगाइए और जो है अल्लाह अकबर के नारे गुनगुनाते हुए, सुबहान अल्लाह के नारे को गुनगुनाते हुए, अल्लाह अकबर के नारे को गुनगुनाते हुए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। पढ़ते हुए मस्जिद की तरफ आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते हुए मस्जिद की तरफ आइए। ये ईमान वालों की पहचान है, ये मोमिनों की शान है। ये जुमे की एहतमाम कीजिए, पाकी सफाई का एहतमाम कीजिए। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, और पाकी के मुतालिक से तो ये तो हो गई हमारे बदन की पाकी। अब जहां पर रहते हैं उस जगह को भी पाक साफ रखिए। लेकिन आज देखिए अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जिस गली में जाइए, जहां पर भी जाइए, अगर मुसलमान की बस्ती नजर आ रही है तो समझिए वो कितना कचरा बस्ती है मुसलमानों की। सबसे गलीज गंदगी अगर किसी बस्ती में आपको गांव में किसी गली मोहल्ले में दिखाई देगा तो मुसलमानों के अंदर, वो मुसलमानों के अंदर दिखाई देगा। मुसलमानों की बस्ती में गलाजत, मुसलमानों के दरवाजे पर गलाजत, मुसलमानों के गांव में गलाजत भरा हुआ, मुसलमान के दरवाजे पर कूड़ा करकट फेंका हुआ, मुसलमान के दरवाजे पर कचरा रखा जा रहा है। सबसे ज्यादा गंदगी मुसलमानों की गांव में है, मुसलमानों की बस्ती में, मुसलमानों के गली मोहल्ले में है। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों से इससे पहचान होता है कि ये मुसलमानों की गलाजत वाली बस्ती है, मुसलमानों की गंदगी वाली बस्ती है, मुसलमान ये सबसे गंदे बस्ती है। आज नजर उठा के देखिए, कहीं का भी हाल देखिए, किसी भी गांव का देखिए, हर जगह वही हाल है। मुसलमानों के गांव में गलाजत, गंदगी भरी हुई है। जहां पे हम रह रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, वहां भी गंदगी भरी हुई है। अल्लाह अकबर। क्या गंदगी रखने से, क्या हम गंदगी फैलाने से उससे बीमारी हमें तो खुद होगा ना। हम अपने दरवाजे पर जहाँ पे रह रहे हैं, बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, सो रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, वहीं पे हम कूड़ा करकट फेंक रहे हैं, वहीं पे गलाजत फैला हुआ है, वहीं पे सब तमाम सड़ी हुई चीज़ों को फेंका जा रहा है। मेरे मुहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, दिल पर हाथ रख करके बताइए, क्या उसकी सड़ी हुई बदबू जब आपके सांस लेने में दिक्कत, जब आप सांस लीजिएगा, उसकी बदबू आपके अंदर आएगा या नहीं? जो आपके अंदर आएगा, आपके बदन के अंदर जब दाखिल होगा तो आप बीमार पड़िएगा कि नहीं? आपके घर वाले बीमार पड़ेंगे या नहीं? आपके बच्चे बीमार पड़ेंगे कि नहीं? आपकी बीवी, आपकी माँ, आपका दादा दादी, जो भी आपके खानदान में रहने वाले हों, सब एक एक करके बीमार पड़ेंगे कि नहीं? और नतीजा ये होगा कि मुसलमान
हॉस्पिटलों का में दौड़ेगा कि नहीं, मुसलमान डॉक्टरों के पास दौड़ेगा कि नहीं। इसलिए मुसलमानों, मेरा पैगाम तमाम दुनिया के मुसलमानों का है, मुसलमानों अपनी बस्ती को साफ सुथरा रखो, अपनी पहचान बनाओ, अपनी अलामत को बनाओ रखो, बरकरार रखो, अपनी शिआर को बनाओ कि तुम्हारा ये तो सिफात था कि हमेशा पाक साफ रहने के लिए जहाँ पे तुम बैठ रहे, उठ रहे, सो रहे, वो जगह तुम्हारा पाक साफ होना चाहिए था। लेकिन ये तो मुसलमानों के अंदर था, लेकिन मुसलमानों की पाक साफ रहने की जगह को गैरों ने ले लिया, और गैरों की ये गंदगियों को जहाँ हम गैर रहते थे हमेशा गंदगी जगह में, गंदे जगह में, उसको गैर मुसलमानों ने ले लिया। इसने लिया, मुसलमानों ने ले लिया। ये सफाई सुथराई, ये इसका एहतमाम सबसे ज्यादा मुसलमान के अंदर था, लेकिन मुसलमान ने इसको छोड़ा तो गैर कौम ने लिया। गैर कौम की चीजों को मुसलमान ने लिया है, गैर कौम की चीजों को मुसलमानों ने लिया है। इसलिए हम अपने बस्तियों को, अपने गांव को, अपने मोहल्ले को, अपने गली को साफ सुथरा रखें, ताकि वहाँ की सड़ी हुई बदबू हवाएं हमारे बदन में न लगे और हमारे सांस लेते हुए हमारे बदन में न जाए, जिससे हम बीमार न पड़े। हम इन चीज़ों की परहेज, इन चीज़ों से बचें, नहीं तो हमें हॉस्पिटलों में डॉक्टरों के पास दौड़ना पड़ेगा, और दौड़ भी रहे हैं। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, साइंस भी खुद कहता है कि अपने रहने की जगह को, जहाँ पे रहते हो, उठते हो, बैठते हो, वहाँ पे गंदगी चीजें मत फैलाओ। इससे नुकसान इंसान का है, इससे नुकसान तुम्हारा ही है, किसी और का नहीं है। उससे बीमारी तुम्हारी फैलेगी, किसी और बीमार, कोई और बीमार नहीं पड़ेगा। फलाने गांव के लोग बीमार नहीं पड़ेंगे, पड़ोगे तो तुम खुद पड़ोगे, बीमारी में मुब्तला हो तो तुम खुद होगे। जब हमारा घर पाक साफ रहेगा, हमारे उठने की जगह पाक होगा, बैठने की जगह पाक होगा, तभी तो अल्लाह की रहमत के फरिश्ते हमारे घरों में दाखिल होंगे। जिस घर में कुरान करीम की तिलावत की जाएगी, तभी तो अल्लाह के घर में पाकी सफाई का एहतमाम होगा, कुरान करीम की तिलावत की जाएगी, वो तभी तो अल्लाह के फरिश्ते घर में जब दाखिल होंगे तो सुम्मा इंशाअल्लाह हमारे घरों से बीमारी को खत्म हो, हमारे घरों से बीमारी को खत्म कर दिया जाएगा। हमारे घरों में बीमारी नहीं आएगी, बलाएं नहीं आएगी, मुसीबतें नहीं आएगी, मुसीबतों को दूर कर दिया जाएगा। अगर हमारे घरों में गलाजत है, कूड़ा करकट फेंका हुआ है, कचरा रखा गया है, और हमारा घर पाक साफ सुथरा नहीं है, साफ सुथरा नहीं है, हमारे घर में रहमत के फरिश्ते कैसे आएंगे? और जब आएंगे ही नहीं तो हमारे घरों में बीमारी तो होना ही है, हमारे घरों में बीमारी तो होना ही है। इसलिए हम मुसलमानों अपने रहने की जगह को साफ सुथरा रखिए, बैठने की जगह को साफ सुथरा रखिए। कोई आए तो कहे कि हाँ ये मुसलमान की बस्ती है, साफ सुथरी है, सफाई सुथराई का एहतमाम किया जाता है, ये फलाई मिसाल आपके गांव बन जाए, आपके गांव से दूसरे गांव के लोग जाए, आकर के सबक सीख करके जाएं। इस तरीके से अपने बस्ती को बनाइए, इस तरीके से अपने मोहल्ले को बनाइए, इस तरीके से अपने अंदर हमदर्दी पैदा कीजिए, इस तरीके से अपने अंदर इखलाक मोहब्बत पैदा कीजिए। दूसरे गांव के लोग आए तो आपसे सीख करके जाएं, और वो भी अपने गांव में एक मिसाल कायम करें, वो भी अपने गांव में हमदर्दी पैदा करें। जब खुद हमदर्दी पैदा करेंगे, दूसरे गांव के लोग आकर के वो भी हमसे सीख करके जाएंगे, वो भी हमदर्दी पैदा करेंगे, वो भी सफाई सुथराई का एहतमाम करेंगे अपने गांव में। पहले खुद हम तो करें पहले सही, पहले हम मुसलमान पहले अपने गांव को तो बनाए तो सही। हम मुसलमान पहले अपने कूड़े करकट को, कचरे को उठाकर बाहर फेंके। और हम देख भी रहते हैं भी है, सरकार ने बीमारियों से बचने ही के लिए ना हर गांव में लोगों को सफाई सुथराई पर लगाया है कि लोग कूड़ा करकट फेंके, वहां से उठाकर बाहर, शहर के बाहर एक किनारे फेंके, ताकि गंदगी हवा लोगों को न लगे, लोग बीमार न पड़े। सरकार सुविधा दे रही है, सरकार की तरफ सुविधा मिल रहा है, लेकिन हम मुसलमान, हम ईमान वाले, कलम पढ़ने वाले, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले, हम खुद गलाजत में मुब्तला हैं। जब गैर कौम हमें इस सुविधा दे रही है तो उससे बेहतर हम तो थे कि हम तो खुद अपने से साफ करके अपने दरवाजे पर कूड़ा करकट को न रखते, बाहर फेंक करके आते। तो मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, जो बातें कही गई, वक्त भी हो चुका है, अल्लाह ताला से दुआ है जो बातें कही गई सफाई सुथराई और पाकी के मुताल्लिक से, अल्लाह ताला हम लोगों को
ہمیشہ پاک صاف رہنے والا بنائے، اپنے گھروں کو صاف ستھرا رکھنے والا بنائے، اپنے گاؤں کو، اپنے محلے کو، اپنے گلی کو صاف ستھرا رکھنے والا بنائے، اور اللہ تعالی ہم مسلمانوں کو توبہ کرنے والا بنائے۔ جو ہم لوگوں سے ہو جائے اللہ سے ہم لوگ توبہ کر کے گناہوں سے معافی مانگ کے ہم اللہ کے پیارے بندے بننے والے بنے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔